یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ جو کورس کا پہلا حصہ ہے اس کے ہم آخری باب پر ہیں، جس کا ٹائٹل ہے میں کیسے جانتا ہوں کہ یہ حقیقی نجات ہے۔ اور اس میں ہم جو خاص بات دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے دکھوں اور مصیبتوں کی حالت میں ایمان میں قائم رہنا۔ کیا کبھی مسیحی زندگی میں آپ میں یہ شک پیدا ہوا کہ میں خدا کا فرزند ہوں بھی یا نہیں؟ کیا جو میں نے نجات پائی ہے یہ حقیقی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو مشکل اوقات ہوتے ہیں ان میں ہم ابلیس کا زیادہ آسان شکار بن جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ہماری ہی نجات کے لیے شک میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی پروسپیرٹی گاسپل ہے۔ پروسپیرٹی گاسپل سے مراد جو ہیلتھ، ویلتھ اور پروسپیرٹی پر بیس کرتی ہے۔ جب اس طرح کی انجیل کو لوگ سنتے ہیں کہ آپ مسیح کو قبول کر لینے کے بعد تمام دکھوں سے رہائی پا جائیں گے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کبھی غربت کا سامنا نہیں کریں گے، کسی طرح کی کوئی کمی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، تو اس طرح کی انجیل سننے کے بعد جب ایسے لوگ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا شک میں مبتلا ہو جانا ایک اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے بلایا تو اس نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو اور اپنی صلیب کو اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم میرے پیچھے آؤ گے تو تمہیں کسی طرح کے دکھ میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کا احتیاط آپ ضرور رکھیے گا کہ آپ کس طرح کی انجیل اور کس طرح کے شخص سے سن رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی انجیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر جو موا دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، ہم ابدی زندگی کو پاتے ہیں۔ اور جس راستے پر ہم نکل پڑتے ہیں وہ تنگ اور سکڑا ہوتا ہے، وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے مسیحی مسافر میں جب مبشر مسیحی مسافر کو اپنی نجات کے راہ پر چلنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے تو وہ اسے ایک بات بھی ساتھ میں ہدایت کے طور پر بتا دیتا ہے کہ جس راستے پر تو جانے والا ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی خوشگوار راستے ملتے ہیں، اور تیرے لیے یہ آزمائش ہوگی کہ کہیں تو اس راستے سے بھٹک کر دوسرے راستے پر نہ چلا جائے۔ مسیحی سوال کرتا ہے کہ میرے لیے کیا نشانی ہوگی کہ یہ راستہ درست ہے؟ مبشر اسے جواب دیتا ہے کہ اے مسیحی مسافر، تو یاد رکھنا تیرا راستہ ہمیشہ تنگ اور سکڑا رہے گا۔ جب تیرا راستہ کشادہ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تیرے قدم غلط راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو ایسی انجیل سے خدا ہمیں بچائے جو ہمارے اندر غلط توقعات کو پیدا کرتی ہیں۔ ہم جب اس سبق کو دیکھیں گے تو 3 اہم سوالات پر ہم غور کریں گے۔ زندگی میں کیوں اتنا دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے؟ پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہوگا، جس کا ایجوکیٹڈ آنسر شاید اس لائف میں، اس زندگی میں دینا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم اس پر غور کریں گے۔ کیا مصیبتوں میں کوئی بھلائی بھی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا ہمارے سامنے، اور تیسرا اور بڑا شخصی سا سوال یہ ہوگا، کیا میں آخر تک برداشت کروں گا؟ تو آئیں ان سوالوں پر غور کرنا شروع کریں۔ جو پہلا سوال ہے، زندگی میں کیوں اتنا دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے جو پہلا جواب ہے، کیونکہ نجات پا جانے کے بعد بھی ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو گناہ سے متاثر اور بطالت کے اختیار میں ہے۔ گناہ سے متاثر ہونا، اس سے کیا
مراد ہے۔ اس کے لیے ہم گناہ کے جو عالمگیر اثرات ہیں ان پر غور کریں گے، جو پیدائش 3 باب کی 9 آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے انسان کی جسمانی مشقت اور اذیت۔ جب انسان نے گناہ کیا وہ خدا سے چھپ رہا تھا، خدا اس کو پکار رہا تھا تو کہاں پر ہے، اور جب وہ شرماتے ہوئے خدا کے سامنے آئے تو خدا نے ان سے گفتگو کی، اور جب پوچھا گیا کہ تو نے کیوں گناہ کیا تو آدم نے کہا یہ عورت جو تو نے مجھ کو دی اس نے مجھ سے کروایا۔ عورت نے شیطان یا سانپ کو سامنے کر دیا، اور پھر خدا نے ان کو سزا دی۔ جو انسان کو یا عورت کو سزا ملی اس میں پہلا نقطہ یہ تھا انسان کی جسمانی مشقت اور اذیت۔ خدا نے کہا کہ تو خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا، یعنی تو مشقت کرے گا، یہ بھی ایک دکھ ہے۔ دوسری بات، میاں بیوی کے درمیان اختیار اور برتری کی کشمکش، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے زمین پر لعنت، زمین کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یہ گناہ کے اثرات ہیں۔ گناہ سے پہلے ایسا نہیں تھا، سب کچھ ترتیب میں تھا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باغ عدن میں کانٹے اور اونٹ کٹارے نہیں اگتے ہوں گے، سب کچھ خوبصورتی اور ترتیب میں تھا۔ اور چوتھی بات، عورت کا درد ذائع، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ یہ وہ دکھ ہیں جو دنیا پر رہتے ہوئے ایماندار کو بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ان سے ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور جو پانچواں دکھ ہے یا اثر ہے جو گناہ کے عالمگیر اثرات ہیں، اس میں جسمانی موت ہے، تو خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینے کے بعد بھی مرتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایماندار کے لیے موت کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، ایک دروازہ بن جاتی ہے۔ یہ جو لفظ بطالت ہے اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نجات پا جانے کے بعد بھی دکھ کیوں برداشت کرتے ہیں۔ جب آپ رومیو کا خط 8ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ جو مخلوقات ہے وہ بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہے، تو باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ بطالت کے لیے جو لفظ ہے انگلش میں وہ وینٹی ہے، اور جو گریک میں لفظ ہے وہ میٹایاٹوس ہے، جس کا مطلب what is devoid of truth and appropriateness۔ اس کا مطلب ہے سچائی اور توازن کی عدم موجودگی، یعنی بگاڑ۔ جب گناہ انسان کی زندگی میں آیا، اس کا اثر پوری دنیا پر ہوا، تو وینٹی کا شکار، بطالت کا شکار تمام مخلوقات ہو گئی، اور اسی بطالت میں ہونے کے سبب سے ایماندار بھی دکھ اٹھاتے ہیں۔ خدا نے جب سب چیزوں کو بنایا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے جو چیز بنائی ویسے ویسے وہ کام کر رہی ہے، لیکن بطالت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جیسی چیزوں کو بنایا اب وہ ویسی نہیں ہیں، ان میں گناہ کے سبب سے بگاڑ آ چکا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، خدا کیوں ایماندار کو نجات پانے کے بعد بھی بطالت کے اختیار میں رہنے دیتا ہے؟ جو پہلا سوال ہے اسی کے تحت یہ سوال ابھر رہا ہے، تو اس کے بھی چند ایک جواب ہیں۔ ان کے جوابات میں، اس سوال کے جوابات میں جو پہلا جواب ہے وہ یہ ہے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ پر انجیل کی قدرت کو ظاہر کیا جائے۔ جب ایماندار نجات پا جاتا ہے انجیل کی قدرت کے وسیلہ سے، وہ راست باز ہو جاتا ہے، تو کیسے وہ گناہ پر غالب آتا ہے، اس قدرت کا اظہار ہو۔ دوسری بات، تاکہ ایماندار بطور نور اور نمک دنیا کو خراب ہونے سے بچائے اور گناہ گاروں کی مدد کرے۔ اس لیے خدا ایماندار کو نجات پا جانے کے بعد بھی دنیا میں رہنے دیتا ہے۔ اور تیسرا جواب، تاکہ دکھوں میں ایماندار کا کردار ظاہر ہو، اس کی امید جو خدا پر ہے، محبت جو مسیح کے اس میں کام کرتی ہے، اور اس کا ایمان جو قادر مطلق خدا پر ہے، دنیا کے سامنے نمایاں ہو۔ اس لیے خدا ہمیں بطالت کے اختیار میں رہنے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آخری اس کا جواب ہے، تاکہ اسے آسمان کے لیے تیار
کیا جا سکے۔ خدا اس لیے بھی ہمیں بدالت کے اختیار میں رہنے دیتا ہے تاکہ ہم آسمان کے لیے تیار ہو سکیں، تاکہ ہمارے اندر آسمان کا اشتیاق بڑھ سکے۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ ہم کیوں دنیا میں دکھ برداشت کرتے ہیں، اس کے چند ایک جوابات یہ ہیں۔ ہم اس سوال پر غور کر رہے تھے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دکھ کیوں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے پہلے نقطے کو دیکھا کہ اس خراب جہان میں جو گناہ کے اثرات کے نیچے ہے اور اس جہان پر گناہ کے عالمگیر اثرات ہیں، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم ایماندار ہیں پھر بھی ہمیں دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرا جو جواب ہے، دوسرے لوگوں کی بدی کی وجہ سے۔ اس دنیا میں ایک شہر کا نام جو امریکہ میں ہے لاس اینجلس ہے، جس کا مطلب ہے فرشتوں کا شہر، لیکن وہ نام کی حد تک ہے۔ اس روئے زمین پر جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں وہاں گناہ ہے، وہاں وہاں مسائل ہیں اور وہاں وہاں دکھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سادھو سندر سنگھ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ خداوند یسوع کی سب سے بڑی صلیب 33 سال تک گناہ گاروں کے درمیان رہنا تھا، اور بطور ایماندار ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو گناہ کے تابع ہیں، جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ ہم سے عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے بھی رکھی۔ اگر خداوند یسوع مسیح جو ہمارا آقا خداوند ہے، ربونی ہے، اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی تو ہمارے ساتھ بھی رکھی جائے گی۔ میں نے ایک سٹیٹمنٹ کو ایک بک میں پڑھا تھا جو کچھ اس طرح سے ہے، ایوری رائچیس ہیو ہز اون پرسیکیوٹر، یعنی ہر راست باز کے کسی نہ کسی لیول درجہ پر اپنے ستانے والے ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، کسی کے جاب میں ہوتے ہیں، کسی کے خدمت میں ہوتے ہیں، لیکن ضرور ایماندار ستائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا جواب ہے ہم کیوں دکھ اٹھاتے ہیں، وہ ہے شیطان کی وجہ سے۔ اگر آپ پہلا پطرس 5واں باب 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں گے تو اس میں یوں مرقوم ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دوڑا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی بھی دنیا میں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں جیسے ہم اٹھا رہے ہیں، شیطان سے جنگ کرتے ہوئے، اس کے واروں کو روکتے ہوئے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس وقت وار ٹائم میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم ایک دشمن کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس جنگ میں حتمی فتح حاصل کر کے امن کی حالت میں داخل ہوں گے، لیکن تب تک ہمیں روح القدس کے ہتھیاروں کو باندھے رکھنا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم کبھی بھی خود ترسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس بات کو پطرس کے مطابق یاد رکھیں کہ جو ہمارے بھائی ہیں پوری دنیا میں، وہ اسی طرح ابلیس سے لڑتے ہوئے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم شیطان کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری جواب، ناکامل ہونے کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ چاہے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نجات پا جانے کے بعد ہم کامل نہیں ہو جاتے۔ کاملیت کا سفر ہم آہستہ آہستہ طے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے باطن میں پرانی انسانیت، گناہ آلودہ فطرت کی وجہ سے جو بگاڑ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم منتشر، مضطرب اور غیر مطمئن ہوتے ہیں، وہ اکثر ہم پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، جس کے سبب سے ہم دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہے اس کے یہ 4 جوابات ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں، ہم جو دنیا میں بدی کرنے والے لوگ ہیں ان کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں، ہم شیطان کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں، اور چوتھا اور آخری جواب، ہم ناکامل ہونے کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یا سوال ہمارے سامنے یہ ہے، کیا مصیبتوں میں کوئی بھلائی ہے؟ کیوں خدا مصیبتیں ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے؟ اس سے کیا ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے؟ بائبل اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ جب آپ رومیو
8वां बाब और उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं, जो बहुत ही मशहूर है, जो कुछ इस तरह से है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। इस सवाल के सियाको सबाक में अगर हम ये सवाल उठाएं कि ये कौन सी भलाई है जिसका जिक्र यहाँ पर पौलुस रसूल ने किया है, क्या ये जिस्मानी, मादी, दुनियावी खुशहाली, ज़ाहरा भलाई है जो जल्द फना हो जाएगी? क्या ये ख्याल कि मैं मुसीबतों के बाद बहुत जल्द रिच होने वाला हूँ, मेरा स्टेटस अप हो जाएगा, ये कुछ ऐसी भलाई है? अगर ये भलाई है तो ये बहुत चीप है, क्योंकि ये जल्द फना हो जाएगी, ये कायम नहीं रहेगी। तो फिर यहाँ पर किस भलाई का जिक्र किया जा रहा है? मेरे ख्याल से, और ये बात सदाकत पर भी मबनी है, क्योंकि जो हवाला है वो यूं बताता है कि उसने हमें इसलिए बुलाया बनाए आलम से पेशतर ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। ये भलाई खुदा के बेटे के हम शक्ल बनते जाना है। ये बहुत बड़ी भलाई है। अगर मुसीबतों में से गुजर कर मैं खुदा के बेटे की मानित बनता जाता हूँ तो मैं मुसीबतों में से गुजरने के लिए तैयार हूँ। ये ईमानदार का रवैया है। और यकीन करें, मसीह की मानित बनाने के लिए खुदा के पास हमें मुसीबतों में से गुजारने के अलावा और कोई इंतखाब नहीं है, क्योंकि बेटे ने भी दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी है। अगर हम उसके पैरोकार हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो हम भी दुखों के रास्तों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और ये बहुत बड़ी भलाई है। इसके अलावा और चंद एक हवाला जात हैं जो मुसीबतों में भलाई का जिक्र करते हैं। याकूब पहला बाब 2 आयत से लेकर 4 आयत तक, वहाँ पर लिखा है कि ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो ये जानकर खुशी करना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। यहाँ पर भी कामलियत का जिक्र है, यानी हम कामलियत की तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि खुदा हमको मुसीबतों में से नहीं गुजारता। रोमियो 5वां बाब और उसकी पहली आयत में भी इसी तरह की बातें की गई हैं कि खुदा हमारी उम्मीद को बढ़ाने के लिए, हमें पुख्तगी की तरफ ले जाने के लिए मुसीबतों में से गुजारता है। तो इसलिए दुखों के वसीला से खुदा ये भलाइयाँ हमारी ज़िंदगी में पैदा करता है। इब्रानियों 12वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है, दुखों के वसीला से खुदा हमारी तरबियत करता है, वो फर्जंद जानकर हमारी तरबियत करता है। और इब्रानियों का मुसन्निफ यहाँ तक कहता है कि अगर खुदा तुम्हारी तरबियत नहीं करता तो तुम हरामजादे ठहरते हो। खुदा का शुक्र हो कि वो हमें ऐसी मुसीबतों से गुजारता है जिसके सबब से हम उसके आइन सीखते हैं, हम उसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। खुदा का बेहतरीन खूबसूरत तरीन चेहरा हमें दुखों की हालत में नज़र आता है, चाहे वो उस वक्त हमारी तरबियत करता है, हमें कोड़े मारता है, लेकिन इसके पीछे उसकी मोहब्बत कार फरमा होती है। इसलिए जब आप मुसीबतों में हों तो शुक्रगुजारी करें कि खुदा आपकी तरबियत कर रहा है, जो फर्जंद होते हुए लाज़िम मलजूम है। इसके बाद हम आखिरी सवाल पर गौर करेंगे, क्या मैं आखिर तक बर्दाश्त करूँगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसे मुसीबतों में कायम रह सकते हैं, या फिर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नजात हकीकी है, जो हकीकी तौर पर नजात याफ्ता लोग हैं, जिनमें फेक फेथ नहीं है, जो सिर्फ दिखावा और रियाकारी नहीं करते, जिन्होंने दर हकीकत खुदावंद यस्सु को अपना मालिक खुदावंद कबूल कर लिया, वो कभी भी इस नजात को खो जाने नहीं देंगे। वो मुसीबतों में भी नजात की हालत में कायम रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी नजात हकीकी है। और जो मुड़ जाते हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि उनकी नजात हकीकी नहीं। जो बीज अच्छी जगह पर बोया गया वो अच्छा फल लाता है। अगर आपकी निगाह अजर पाने पर है और आप मुस्तकबिल के जलाल को देख रहे हैं,
تو آپ موسیٰ کی طرح، آپ پولس کی طرح ہر طرح کے دکھوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ آخر تک برداشت کر پائیں گے، کیونکہ اس از حد باری جلال کے سامنے دنیا کی مصیبتیں ہمیں پل بھر کی اور ہلکی سی معلوم ہوں گی۔ اور تیسری بات، اگر آپ خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں تو بھی آپ مصیبتوں میں سے گزر جائیں گے۔ اگر آپ کو خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اپنا فضل آپ کو دے گا، اور پھر اس بات پر کہ کبھی وہ آپ کی برداشت سے باہر آپ کو مصیبت میں نہیں پڑنے دے گا، آزمائش میں، اور آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی وہ آپ کو دکھائے گا، تو آپ گزر سکتے ہیں۔ چارلس اسپرجن جو بہت بڑے مبلغ تھے اور پریچر تھے اور بائبل کے مفسر تھے، وہ اپنی کتاب وعدوں کے خزانہ کے تعارف میں یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے وعدے ہمارے پاس ہیں تو پھر مصیبت کیسی؟ خدا کے وعدے جب ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم مصیبتوں کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر اگر چوتھی اور آخری بات اس میں یہ ہے، آپ خدا کے فضل کو مسلسل اور بلا ناغہ حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ مصیبتوں میں قائم رہ پائیں گے۔ یہ 4 نکات پھر سے میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا میں آخر تک برداشت کروں گا؟ جی ہاں، اگر آپ کی نجات حقیقی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کی نگاہ اجر پانے پر ہے اور آپ مستقبل کے جلال کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، اگر آپ خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، اگر خدا کے فضل کو مسلسل بلا ناغہ حاصل کرنے والے ہیں، اتوار کے اتوار نہیں، کسی شاذ و نادر عبادت یا دعائیہ میٹنگ میں نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ مسلسل شخصی رابطہ کے وسیلہ سے۔ میں ایک کہانی کے وسیلہ سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بلکہ آپ کو کتاب کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں۔ کتاب ہے روحانی جنگ اور اس کے مصنف ہیں کینتھ کال۔ وہ اپنے ایک چیپٹر میں ایک کہانی کو بیان کرتے ہیں جو انہوں نے کسی اور کتاب سے لی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو کتاب کا مصنف ہے وہ افریقہ کے میدانوں میں کسی علاقے میں گیا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے اور وہ بھی اس بھیڑ کی طرف کھینچا چلا گیا تاکہ جا کر دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا اور ایک جو جنگلی بکرا ہے ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہے۔ کتاب میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خیال سے ان دونوں میں سے ون کون کرے گا؟ تو جو عقل سلیم ہے اس کا جواب یہی آتا ہے کہ جو اژدہا ہے، کیونکہ وہ طاقت میں زیادہ ہے، وہ شکار اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور پھر وہ اس کو اس طور سے دبوچتا ہے کہ وہ نیم مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیم مردہ حالت میں نہیں، نیم مردہ حالت میں اس کو نگل جاتا ہے۔ جب یہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، سانپ اس بکرے کو پکڑتا ہے اور اسے دبوچتا ہے، تو بکرا یوں ہی کتاب میں لکھا ہے اور یہی واقعہ ہے، اپنے سانس کو روک لیتا ہے، اور جب سانپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شکار تو مردہ ہو چکا ہے، اب میں اسے کھا نہیں سکتا، تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بکرا جلدی سے اٹھتا ہے، جنگل کی طرف جاتا ہے، وہاں پر کیلے کا درخت ہے، اس کے پتوں کو، تنوں کو وہ کھاتا ہے اور پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کیلے کا پھل ہے اس میں پانی نہیں ہوتا، لیکن جو کیلے کے درخت کے پتے، تنے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے جو فوراً تازگی دیتے ہیں۔ بکرا ان کو کھا کر دوبارہ جو مقابلے کا میدان ہے وہاں لوٹ آتا ہے، پھر سے لڑائی شروع ہوتی ہے، پھر وہی کچھ ہوتا ہے، جو سانپ ہے پھر دوبارہ دبوچتا ہے اسے، وہ پھر اپنا سانس روک لیتا ہے، پھر سانپ اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ جنگل کی طرف جاتا، کیلے کے درخت کے پتے کھاتا، پھر تازہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔
آخر کار جو اژدہا ہوتا ہے، سانپ جو ایناکونڈا جسے کہتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے، لیکن بکرا تر و تازہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تازگی کے سورس کے پاس جانے سے باز نہیں آتا۔ ایسے ہی اگر ہم بطور مسیحی اس جگہ پر جانے سے باز نہیں آئیں گے جہاں سے ہمیں فضل ملتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، تو ہم قائم رہیں گے، ہم گریں گے نہیں، اور جو ابلیس ہمیں مصیبتوں میں گرانا چاہتا ہے وہ تھک جائے گا۔ تو ان باتوں کے سبب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان میں مضبوط رہیں اور مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے تیار رہیں، اور اس ابہام سے نکلیں، اس غیر حقیقی توقع سے کہ ہمیں کبھی بھی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ روئے زمین پر ہیں، آپ کو کسی نہ کسی طرح سے چیلنجز کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرتے رہنا ہوگا، اور آپ تبھی برداشت کر پائیں گے جب آپ حقیقی طور پر نجات یافتہ ہیں، خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہے، آپ کی نگاہ اجر پانے پر ہے، اور آپ خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خداوند ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کے ایمان کو مصیبتوں کی حالت میں بہت مضبوط کرے، اور آپ کبھی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ آمین۔